لاسٹ ٹائم ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہاں، کتنی دفعہ آنا ہے سال میں؟ 3 مرتبہ آنا ہے، اور 3 مرتبہ ہمیں جمع ہونا ہے اس گھر میں جس کو خدا نے مقرر کیا۔ اب ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ گھر جس کو خدا نے مقرر کیا تھا وہ ہیکل تھی، اب وہ ہیکل نہیں ہے، تو ہم چونکہ ہیکل ہیں تو ہم آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان عیدوں کے موقع پر ہم آپس میں شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح خدا نے اگر ہمیں بلایا ہے کسی جگہ پہ تو خدا خود بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں گا۔ تو اگر خدا ہمیں بلاتا ہے تو خدا خود بھی آتا ہے۔ if he invites us to an appointment, he keeps that appointment۔ خداوند خود بھی اس اپوائنٹمنٹ میں آتا ہے۔ اسی لیے جب ہم خدا کے ساتھ کئی دفعہ کمٹ کرتے ہیں، ہم اپنی لائف میں کئی دفعہ کمٹ کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سو نے کیا ہوگا کہ خداوند میں ہر سیٹرڈے کو یا ہر جمعرات کو دعا کیا کروں گا، ہر بدھ کو دعا، کچھ لوگوں نے اس سے کمٹ کر لیا ہوتا ہے، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر صبح اٹھ کے جو ہے خداوند میں تیرے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، ہر شام کو میں تیرے ساتھ۔ کچھ لوگ بیڈ پہ سونے سے پہلے جو ہے دعا کا ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ اٹھتے وقت ایک دم جو ہے پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مس کر جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ نہیں پہنچتے، لیکن خدا وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو گاڈ از آلویز دیئر ٹو بلیس اس۔ تو اگر کئی دفعہ ہم ایسا کمٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور ایسا ہم سے مس ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریکمٹ کر لیں، ہم خدا ان سے معافی مانگتے ہیں، خدا I'm sorry I couldn't make the appointment, you knew I couldn't make it، and اگر تو جینوئنلی آپ نے مس کی ہے، کچھ ہو گیا، جیسے پچھلے دنوں میں سنڈے کو میرے سے جو ہے ڈیلی بریڈ مس ہوا، کیونکہ جب ہم دبئی سے آئے اور ہم بہت زیادہ ٹائرڈ تھے، بہت ہی زیادہ، تو میں عموماً کیا کرتا ہوں کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی میں صبح 7 بجے اٹھ کے میں پوسٹ کرتا ہوں، 7:30 بجے اٹھ کے ریکارڈ کر کے۔ تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اٹھ سکتا اس وقت، تو میں نے جو ہے نا خدا ان سے معافی بعد میں مانگی، لیکن میں نے کہا اتنے مہینوں سے میں لگاتار کر رہا ہوں تو اتنا تو بنتا ہی ہے کہ چلے چھٹی کر لو، لیکن یہ ہے کہ خداوند کئی دفعہ ہماری مجبوری کو سمجھتا ہے۔ سو آئیڈیا از کہ اور گاڈ از گاڈ آف ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، خدا کیا چاہتا ہے، وہ ریلیشن شپ چاہتا ہے، اینڈ ہی لوز اٹ، یعنی کہ وہ خدا پہلے آپ سے ریلیشن شپ بناتا ہے اور اس کو بڑا اچھا لگتا ہے ریلیشن شپ بنانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بھوکا ہے ریلیشن شپ کا، یا خدا اکیلا بیٹھا رہتا ہے، خدا کہتا ہے کاش کو میرے پاس بھی آئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند جو ہے وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا جب خدا سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے وہ برکت بنتی ہے۔ اسی لیے استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی جو ہے، ہم اپنے جو ہے وہ کلیسیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنے استادوں کے ساتھ جو ہے قربت تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے برکت پاتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ویسا ہی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے برکت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ریلیشن شپ ایسا ریلیشن شپ ہے کہ جیسے ایک باپ یا ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ میرے پاس آئے اور میرے سے مانگے، چاہے وہ توتلی زبان میں مانگے لیکن مانگے ضرور۔ اور کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے جیب میں، جیسے ہی وہ آتا ہے اس کو بلیس کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لو، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے، وہ بچے کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے، پھر دوبارہ وہ لالچ میں واپس آتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ ہو۔ اگر ہم خدا کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے تو پھر ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم برکت کو ان لاک نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر برکت کا سورس جو ہے اس کو آپ ان ٹیپ نہیں کریں گے، آپ کے گھر میں ایک نلکا لگا ہوا ہے، اس میں سے لیٹ سے کہ پیپسی آنی شروع ہو جائے، ابھی کسی کو پیپسی بڑی پسند ہے، میرے خیال سفل کو بڑی پسند ہے تو اب وہ جب چاہے گا وہ نلکا کھول کے اسے پیپسی پیے گا، ٹھیک ہے، پانی دیجیے گا۔ اب جس کو تو پیپسی پسند ہے وہ بار بار جائے گا اس کی طرف، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں کھولے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ if there is a source of blessing and if you don't want to connect with that source, you are actually losing out۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پھر یہ بھی سیکھا تھا کہ یہ جو عیدیں ہیں اس کا تعلق یہودی کے ساتھ نہیں ہے، اس پہ یہودی کا لیبل لگا کے اس کو ہم اپنی برکت کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ یہ تو ہمیں یہودی بنانا چاہیے، اے یہودی بن گئے۔ یہ لوگ جو ہے جن کو نہیں سمجھ آئے نہیں تو اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہودی بنانا چاہتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر مسیح فسح کا بنا ہو کر نہ آتا، روح القدس پینتیکوست والے دن نہ اترتا، کیونکہ وہ یہودیوں کی عید والے دن اترا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عیدیں خدا کے ساتھ ہیں۔ ہاں، یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ عیدیں دی گئی تھی تاکہ وہ پوری دنیا تک یہ میسج لے کے جائیں،
انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے تک محدود کر لیا اس میسج کو. انہوں نے یہ کہا کہ غیر قوم والے جو ہیں وہ نامختون ہیں, غیر قوم والے جو ہیں وہ ناپاک ہیں, ان کو ہم زندہ کلام دیں گے تو وہ اس کو ناپاک کر دیں گے, اس کو پیروں تلے رون دیں گے. تو کلام کی عزت کو بچانے کے لیے they tried to play God. انہوں نے کہا کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی عزت بچاتے ہیں, ان تک نہیں لے کر جاتے میسج. لیکن ایک بندہ تھا جس نے یہ بات کی تھی. کون تھا وہ بندہ؟ خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ. اس نے کیا لکھا تھا کہ یاد یہوہ دی سب کرن گے کنڈے ساری دنیا تے. ٹھیک ہے, دنیا میں اس نے قوموں تک خدا کے کلام کو لے جانے کی بات کی. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کے مطابق ہے. So the reason God gave this word and especially the law to everybody, to Moses, کہ ساری دنیا تک یہ پہنچایا جائے. لیکن پرابلم ہوئی یہ کہ خود بھی وہ بت پرستی میں پڑے اور انہوں نے کیا کیا کہ خدا کے قوانین کو بھولا. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان عیدوں کو منانا بند کر دے, بلکہ غیر قوموں کو بجائے اس کے کہ وہ خدا کا کلام سکھاتے, انہوں نے ان کی بت پرستیاں لے لی, ان سے ان کا سٹف لینا شروع کر دیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ اسیری میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے. اور پھر آج تک جو ہے 10 قبیلے ہمارے باپ دادا جو ہیں, اور ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کے باعث واپس آتے ہیں. یہی ریزن تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا کہ واپس ہم آ جائیں. سو یہ جو ہے یہ برکت کے دروازے ہیں, اور یہ ان کے لیے کھلیں گے جو برکت پانا چاہتے ہیں. ان کے لیے خداوند نے یہ موقع رکھے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے مجمع کا دن. ہم لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا نا, مجمع. مجمع کس کو کہتے ہیں؟ اجتماع کو, اسمبلی, the day of assembly, when you assemble, when you get together. آپ کو پتا ہے کہ جب انجن کو جوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کے کتنے پرزے ہوتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم انجن کیا کر رہے ہیں؟ اسمبل کر رہے ہیں. اسمبلی کس کو کہتے ہیں کہ when we fit in. ویسے تو کراؤڈ ہے نا, وہ کراؤڈ نہیں وہاں پہ لکھا. It's not the day of crowd, it's the day of assembly. جب ہم جمع ہو رہے ہیں اور جب اپنی اپنی جگہ پہ کوئی فٹ ہوتا ہے جس پر اس کو فٹ ہونا چاہیے, اور جب وہ سارا کچھ فٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک دم گاڑی چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ اٹ از. جیسے آرکیسٹرا ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا اپنے بجا رہا ہے, لیکن they are all doing what they are supposed to be doing, and that is the day of assembly, the day of unity. ان عیدوں کے اندر سب سے پہلے عید کون سی تھی؟ عید فصح کی. اور عید فصح بہت جلدی آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے. عید فصح کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم بہت جلدی خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو سامنے رکھ کے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے کہ یسوع نے ہمارے لیے فصح کا برہ بنا, اور یسوع مسیح جو ہے اس نے آ کر ہمارے لیے قربانی دی. So let's revisit that feast. Let's revisit the whole idea کہ پاس اوور جو ہے یا فصح جو ہے, کیا اس کا تعلق صرف صلیب کے ساتھ ہے؟ کیا اس کا تعلق صرف توبہ کے ساتھ ہے جس دن ہم نے مسیح کو قبول کر لیا؟ That's it. Does it finish? نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس دن عید فصح منائی جا رہی تھی, سب سے پہلا جو پاس اوور ہوا تھا, تو کیا اس وقت مصر میں کیا چل رہا تھا؟ What was happening in Egypt? پلوٹوں کو مارا تھا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ 3 دن کے لیے پورے ملک میں اندھیرا ہوا, اندھیرا چھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سو پاس اوور از فالوڈ, ڈارکنیس از فالوڈ بائی دا پاس اوور. ٹھیک ہے, پاس اوور کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب ملک پہ اندھیرا ہو. ٹھیک ہے, اور موت کا خوف. کیا ہے؟ ملک میں اندھیرا ہے اور موت کا خوف ہے. ملک میں اندھیرا ہے اور موت کا خوف ہے. اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاس اوور کی. یسوع مسیح کی ضرورت زندگی میں کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی زندگی میں گناہ کا اندھیرا ہو اور موت کا خوف ہو. ٹھیک ہے, اس لیے پاس اوور کا برہ جو ہے وہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اور اگر وہ فصح نہ مناتے تو چاہے وہ مصریوں کو تو مارنا تھا خدا نے, اسرائیلی اگر نہ مناتے تو ان کے لیے بھی ڈیتھ تھی کہ نہیں تھی؟ کہ صرف مصریوں کے لیے ڈیتھ تھی, اسرائیلیوں کو بچ جانا تھا چاہے فصح مناتے یا نہ مناتے؟ ان کے لیے بھی قانون تھا. اور آپ کو پتہ ہے بائبل میں لکھے کہ بہت سارے مصری بھی بچ گئے تھے, انہوں نے بھی منا لیا تھا فصح اور وہ بھی بچ گئے تھے. سو صرف اسرائیلی نہیں تھے بچے, مصری بھی بچے تھے. دیٹ مینس کہ فصح جو ہے وہ سب پہ اپلیکیبل تھا, چاہے وہ اسرائیلی تھا یا نہیں تھا. اسی طرح موت بھی سب پہ اپلیکیبل تھی, چاہے وہ اسرائیلی تھا یا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. تو فصح اب جو ہے یعنی مسیح کی صلیب جو ہے وہ بھی اب لاگو ہے سب پہ, چاہے وہ
مسیحی ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے ہندو ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے وہ ایتھیسٹ ہے, ایوری باڈی ہیز سن, اور گناہ اور موت اور اندھیرے میں ہے, اور فسح جو ہے اس کی ضرورت ہے. لیکن فسح جب بنائی جاتی تھی اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو تھی شامل تھی. میرے ساتھ دیکھیں ایکسوڈس کی کتاب, خروج کی کتاب, اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی ہے. دیکھیں کہ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. کیا ہو یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ. بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک برہ لے. ہر گھرانے کے لیے ایک برہ ہونا چاہیے. اگر کسی کے گھرانے میں برہ کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو, دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے لیں. تم ہر ایک آدمی کی کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لینا. سو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں, 2 چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں کہ فسح کا جو سیزن ہے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہے. This is the beginning of a new year. اور لکھے کہ ساری جماعت سے یہ کہہ دو. کتنے لوگوں سے کہنا ہے؟ ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ گھر کے پیچھے ایک برہ لے. اگر کسی کے گھر میں آدمی کم ہو تو وہ کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کرے, اور کیا ہے کہ برہ مل کر لیں, اور ہر آدمی کے کھانے کے مقدار کے موافق برے کا حساب لگانا ہوگا. جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے, جب گناہ کا اندھیرا اور موت کا خوف جو ہے وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے, اور مسیح جب آتا ہے, فسح کا آغاز ہماری زندگی میں ہوتا ہے, تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سال کا پہلا مہینہ ہے. beginning of a new period, beginning of a new era. ایک زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. اس سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ گناہ کی زندگی ہے. یہ چیز جو ہے فسح ہماری زندگی میں لے کر آتی ہے کہ it changes everything for us. مسیح جب آتا ہے تو کیا ہے کہ وہ وہاں سے سٹاپ لگ جاتا ہے, وہاں سے ایک لائن کھینچی جاتی ہے زندگی میں, اور from that point onwards we are not considered sinners anymore. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کی جو دنیا تھی, اس سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ گناہ گار زندگی تھی. اس سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ جہنم کی زندگی تھی. لیکن جیسے ہی یسوع آیا, جیسے برہ لیا گیا, جیسے اس برے کو چن لیا گیا, جیسے اس برے نے زندگی میں انٹری کی ہے, جیسے ہی فسح کا سیزن شروع ہوتا ہے, تو ہماری زندگی میں لکھے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے. This is the beginning of something new for you. سو یسوع مسیح کے آنے سے فسح کا مطلب یہ ہے, فسح جب ہماری زندگی میں کب پوری ہوتی ہے؟ جب ایک نیا آغاز شروع ہو جائے. جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خداوند کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. You cannot enter. So this is the first thing which gets fulfilled in our lives. کہ as soon as we say he is the Passover lamb, as soon as we say Jesus is my personal savior, that stops something and then begins something new. ٹھیک ہے نا. پرانے کو وہ روک دیتا ہے اور نئے کو وہ شروع کر دیتا ہے. ہماری پرانی زندگی جو ہے, بائبل میں یہ پیٹرن بار بار دیا گیا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے, جب تک مسیح نہیں ہوتا ہم قائن کی طرح ہوتے ہیں. جب مسیح آتا ہے تو پھر ہم حابل کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے جب ہم مثال لیتے ہیں, آگے کیسے؟ جب مسیح نہیں تھا ہم نوح کے دور کی دنیا جیسے ہوتے ہیں, لیکن جب مسیح آتا ہے تو ہم نوح اس کے گھرانے کی مانند بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا مثال لیتے ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طرح خداوند خدا کے کلام میں جو ہے مثالیں ہیں. جب ہم خداوند کے اندر نہیں ہوتے تب ہم اسماعیل کی طرح ہوتے ہیں جو جسم کے ارادے سے پیدا ہوا تھا. لیکن جب ہم خداوند میں آتے ہیں, کیونکہ ہم وعدہ کے مطابق پھر پیدا ہوتے ہیں, تو ہم پھر اسحاق کی طرح ہوتے ہیں. گناہ آلود زندگی میں ہوتے ہیں تو عیساؤ کی طرح ہوتے ہیں, لیکن جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو وعدے کو حاصل کر کے یعقوب کی طرح بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم مسیح میں نہیں تھے تو یوسف کے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں جس نے مارا, قتل کیا, گرایا. لیکن جب یسوع میں آتے ہیں تو یوسف کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ برکت پا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم نہیں ہوتے تو جاتی جولیت کی طرح ہوتے ہیں جو کہ خدا کی فوجوں کے خلاف کھڑا رہتا تھا. لیکن جب ہم ہوتے ہیں تو پھر داؤد کی طرح ہوتے ہیں جس نے اس کو مار کر فتح حاصل کر لی. ٹھیک ہے. بائبل میں یہ مثالیں جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ہمیں ملتی ہیں. So this is how we differentiate. So I will say it again. Passover is the defining moment in your life. کیا ہے؟ Passover is the defining moment in your life. Without that you will not be saved. Without the Passover lamb you will not have the new beginning. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا آغاز ہو زندگی میں,
میرا اب سب کچھ بدل جائے. جیسے ہم گیت بھی گا رہے تھے, نیا جیون, نئی باتیں, نئی سوچیں, نیا سب کچھ. یسوع مسیح کیا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ نیا ہو جائے تو پھر مسیح کو اپنانا ہوگا اور فسح کو ماننا ہوگا, فسح کے برہ کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا. کیونکہ لکھا ہے نا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اس نے مجھے ایک نیا انسان بنا دیا. اور پھر کیا لکھا ہے کہ ہر آدمی کے کھانے کی مقدار کے موافق برے کا حساب لگانا ہوگا. ہم میں سے یہ جو ہے یہ سب کے لیے برابر تھا اور سب کے لیے ایک جیسا تھا. تو ایسے نہیں تھا, لکھا ہے کہ ہر ایک کے موافق انہوں نے حساب لگایا ہوتا تھا اور ہر ایک کو برابر بلیسنگ ہوتی تھی. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ تسی 85% کرسچن ہو, تسی یہ 25% کرسچن ہو. آپ جو ہے وہ ابھی 50% پہ آئے ہیں, ابھی آپ بن رہے ہیں کرسچن, ابھی آپ ہیں لیکن وہ نہیں ہیں. وہ جڑی چیز ہے نا وہ کرسچن جڑا صحیح والا صحیح ہے وہ نہیں ہے. آپ اس لیول پہ نہیں ہیں. بیچارہ پیچھے جو بیٹھا تھا اس کو تو سب سمجھتے نہیں نا, کہتے ہیں بوا کھولیا کرو پلیز آئیں, وہ چہرے کم پڑ گئے ایک اور لے کے, وہ بندے نے کرسچن ہی نہیں سمجھنا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کرسچنو میٹر جو ہے, خدا کا جو کرسچنو میٹر ہے اس میں ہم سب کی ایک ہی ریٹنگ ہے. آمین. آپ کو پتہ ہے جی صبح آیا تھا بڑی انہیں بیچارے نے ٹاٹا, انہیں کتنے پیسے ملے؟ 1 دینار. شام کو جو آیا اس نے آگے بھی ہاتھ ہی لایا, کام انہوں نے نال ہی ٹلی بازی, انہوں نے کہا چلو جی کام ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے تو چکن دے دو, انہوں نے کہا نہیں ہو گیا کام آج. اس کو بھی کتنے ملے؟ 1 دینار. اس نے بڑی پرابلم ہوئی اس کو, جس نے شروع میں کام کرنے کے لائے سارا دن اسی کام کر دیں ہونے آیا تسی انہیں پیسے دے دو. انہوں نے کہا میری مرضی, میں جس کو مرضی. ہاللیلویا. سو ہم میں سے کون زیادہ کرسچن ہے؟ Who is more Christian؟ نہیں ہے, کیونکہ لکھے کہ ہر ایک کے برابر حساب جو ہے, ہر ایک کا برابر حساب لگایا جاتا تھا. کیونکہ برہ جو تھا وہ اویلیبل سب کے لیے ویسا ہی تھا. Jesus is not more available for some and less available for some. کسی کا طرفدار نہیں. ہاں, خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر آگے پیچھے ہیں لیکن مسیحی طور پر آگے پیچھے نہیں ہیں. ہم روحانی طور پر کچھ آگے بڑھ گئے تھے, کچھ کلام کی سمجھ میں آگے ہیں, کچھ ویسے ہیں, کچھ جو ہے وہ جذبات میں آگے ہیں, کچھ کلام کے جوش میں آگے, کچھ دعا میں آگے ہیں. میں اگر میں کہوں گا کہ شکائنا جو میری وائف ہے مجھ سے شاید زیادہ دعا ہوا کیونکہ دعا میں آگے, لیکن میں کلام میں آگے ہوں. doesn't mean that you are wrong. ٹھیک ہے, میں اگین کہوں گا if you are different that doesn't mean you are wrong. you are just different. لیکن مسیح کا لیول جو آپ کی زندگی میں وہ سیم ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس سے زیادہ کرسچن نہیں ہوں کیونکہ میں تو زیادہ دعا کر دیا, وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا, ہر اعزاز جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. سو پاس اوور کا جو سیکنڈ میسج جو ہے, فرسٹ میسج کیا تھا کہ اٹ سٹارٹس سم تھنگ نیو ان یور لائف. کیا کرتی ہے فسح کی عید؟ کیا کرتی ہے؟ آپ کی زندگی میں ایک نیا آغاز پیدا کرتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ یو آر ایکولی ڈیوائڈیڈ, یو آر ایکولی ٹریٹڈ because you are equally needed. You participate on an equal level. ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ سبت مناتا ہوں میں دوسرے سے بہتر ہو گیا ہوں, یا اگر میں نے پاس اوور کی عید منائی ہے کسی نے ابھی تک نہیں منائی تو میں اس سے زیادہ بہتر. نہیں, ایسا نہیں ہے. God doesn't see it like that. God does not see it like that. اس کے پاس آپ کو یاد ہے کہ وہ جو 2 بیچارے گئے تھے شخص, ایک اس کو دوسرے کو بھی بیچارے ادھر جا کر کہا دیکھو جی میرے کپڑے چیک کریں, میں آپ کے مرضی کے مطابق کپڑے پہنے, پرفیوم بھی لگایا, میں آپ کو چندہ بھی دیتا ہوں, میں ہدیے بھی ڈالتا ہوں, لائے یکی بھی دیتا ہوں, میں قربانی بھی لے کے آتا ہوں, مزہ آ رہا ہے, میں I'm a very good Christian. باہر ایک بیچارہ کھڑا تھا, وہ چیخا مارا لگا روڑ, اس نے کہا خدا میں اس لائق ہی نہیں تو میں اندر قدم بھی رکھ سکتا. لیکن God treated him better کیونکہ he was not thinking that. So ہمیں یہ چیز ہمیں دیکھتے ہیں کہ پاس اوور لیم جو ہے that is equally available. اسی لیے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخصی نجات دہندہ ہے, پرسنل سیویئر. کیا ہے؟ پرسنل سیویئر. اب میں آپ کو فرق بھی بتاتا ہوں. لوگ جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں فیسٹ آف پاس اوور میں اور فیسٹ آف اٹونمنٹ, یوم کفارہ میں اور فسح میں. لوگ فرق ایک ہی سمجھ لیتے ہیں. فسح میں اور پاس اوور میں اور کفارہ کی عید میں کیا فرق ہے کہ پاس اوور پر ہر گھر کے پیچھے ایک بنا لیا جاتا تھا, ہر شخص کے پیچھے, ٹھیک ہے, پرسنل لیمب ہوتا تھا. لیکن کفارہ والے ٹائم پہ نیشنل لیول پہ ایک لیمب لیا جاتا تھا, پوری قوم کے لیے ایک بر. وہ کب پوری ہوگی؟ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے, ہم سب ڈکلیئر کیے جائیں گے کہ یو آر اے نیشن انڈر ون کنگ. ٹھیک ہے,
کیا ہوگا کہ یوم کفارہ کب پورا ہوگا؟ جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے اور ہم سب ایک قوم کے طور پر کھڑے ہوں گے۔ آگے جا کے کیا لکھا ہے 5ویں آیت، تم برہ بے عیب یکسالہ نر، تمہارا برہ بے عیب یکسالہ اور نر ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح بے عیب ہے۔ یکسالہ مینس کہ 1 سال کا ہو، یعنی اس کی خدمت جو ہے وہ اس کے والے سے، یسوع مسیح کے والے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے نر ہو، ہم یہ جانتے ہیں کہ نر وہ بچہ لیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی ریزن ہے کہ کاہن اور برہ چونکہ نر ہوتے تھے اس لیے عورتیں پاسٹر نہیں بن سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت میں پاسٹر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ عورت پریچ کر سکتی ہے لیکن عورت پاسٹر نہیں بن سکتی۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پریچنگ اینڈ بینگ اے پاسٹر، کیونکہ گوروں نے یہ بھی شروع کر دیا نا کہ وہ پاسٹر اور بشپ بھی بنا رہے ہیں، نہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کاہن ہے وہ مسیح کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ مسیح بیکاز میل فگر تھا، اسی لیے جو ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی، وہ جاب اسپیک کی یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے میل فگر، ٹھیک ہے۔ آن دی ادر سائڈ ویمن جو ہے، آپ نے دیکھا بائبل میں پروفیسی بھی کر رہی ہیں، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیوائٹس بھی ہیں، ہیکل کے اندر خدمت بھی کرتی ہیں، پریچنگ بھی کرتی ہیں، ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں۔ سو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت بالکل ہی نہیں بول سکتی کلیسیا میں، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ بھی غلط کہتے ہیں، کیونکہ جو اتھارٹی کا سسٹم ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن آئی بلیو کہ ویمن کین پریچ، ویمن کین ٹیچ، ویمن کین ایونجلائز، ویمن کین lay their hands, they can heal people, they can perform miracles, they can serve the Holy Communion, they can do everything, but they cannot hold the title pastor. That is different. ٹھیک ہے؟ اور لکھا ہے کہ نر ہو اور اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک اس کو رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ کیا کرے؟ شام کو اسے ذبح کرے۔ جماعت کے کتنے لوگ اس کو ذبح کریں؟ ساری جماعت۔ کتنے لوگ؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یسوع مسیح کو مارا ہے؟ ہم سب نے۔ کیسے ہم نے ذبح کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ذبح ہوا ہے۔ سو ساری جماعت نے کیسے ذبح کیا ہے؟ ہم نے اس میں کیسے پارٹیسپیشن کی ہے؟ بیکاز آف آور سن، ٹھیک ہے۔ سو فسح کو ہم اپنی لائف میں کیسے پورا کرتے ہیں کہ میرے گناہ کی وجہ سے یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، اس برے کو ذبح کر دیا گیا۔ سو دس از ہاؤ ویو ڈن دیٹ، اور ہم میں سے ہر ایک پر یہ لاگو ہو رہا ہے۔ اگین خدا نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے فسح کی عید سے باہر رہے۔ اور لکھا کہ تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اس کی اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ کیا کریں؟ جن گھروں میں اسے کھائیں۔ کس گھر میں کھائیں؟ اس گھر میں، کیونکہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو۔ اس گھر میں ہم فسح کے برہ کو کھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس وقت وہ گھروں میں جو مصر کے اندر تھے ان میں بیٹھ کے کھایا تھا، بٹ ہاؤ کین وی ڈو، ہم اب کیسے کھاتے ہیں فسح کا برہ؟ ہم اس گھر میں کھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اور سامنے جو ہے دروازے کی چوکھٹ پر اور سائڈوں پر لگایا تھا خون، اور صلیب کا نشان بنایا تھا۔ ہم کیسے اس کو کھاتے ہیں کہ جب ہم کھاتے ہیں ہمارے ماتھوں پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہماری زندگی میں صلیب کا نشان بنتا ہے۔ آمین۔ کیسے؟ کیونکہ جب ہم اپنے کاموں سے، اپنے گواہی سے، اپنی اپیرنس سے، اپنے چال چلن سے یسوع کے خون کو دکھا رہے ہیں، یسوع کی صلیب کو دکھا رہے ہیں، تب ہم جو ہے وہ صلیب کا نشان جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ سو یسوع کے پاس اوور کا کیا مطلب ہے کہ یہ نئی چیز کو آغاز کر رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے برابر ہے، ہم سب ایکول ہیں، ہم میں سے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، اور اس کو لے کر ساری جماعت نے ذبح کر دیا ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور اس کو کھانا کس کہاں ہے؟ اپنے گھر میں کھانا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں تو ہم اس کو کھا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر کھا رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ لہو لگا ہونا چاہیے۔ ایوری تھنگ شوڈ ہیو دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ ان آور لائف۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لہو کا نشان جو ہے وہ باہر کیوں لگایا گیا تھا؟ تاکہ جو باہر سے کوئی ہے اس کو نظر آئے۔ اندر نہیں لگایا ہوا تھا، باہر لگایا ہوا۔ اور باہر کون پھر رہا تھا؟ موت کا رشتہ۔ ہمارے آگے پیچھے کون پھر رہا؟ ابلیس، شیطان، موت، ٹھیک ہے۔ اسی لیے لگانا بڑا ضروری ہے۔ بغیر لہو کے کیا تھا کہ وہ اوپن تھے، ان کو جب چاہتا وہ آ کر لے جا سکتا تھا۔ اسی لیے یسوع کا خون جو ہے وہ ہماری چوکھٹوں پر، ہمارے سروں پر، ہمارے ماتھوں پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہماری زندگیوں میں لگا ہونا چاہیے۔ سو دشمن جب دیکھے آپ کو تو اس کو کون نظر آئے؟ یسوع نظر آئے۔ دشمن جب دیکھے اس کو صلیب نظر آئے۔ دشمن جب دیکھے اس کو یسوع کا خون نظر آئے۔ دشمن جب دیکھے اس کو خون میں کیا نظر آئے؟ اپنی شکست نظر آئے۔
دشمن جب دیکھے, اس کو جب خون نظر آئے, اس کو معلوم ہو کہ میں اس خون کی وجہ سے ہارا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہے؟ یسوع مسیح کے خون سے. Because that proves کہ he is defeated. اور یہی وجہ ہے کہ جب دشمن نے اپنا مذہب شروع کیا, اس نے یہ اناؤنس کروایا کہ یسوع تو مرا ہی نہیں تھا, وہ زندہ ہی چلا گیا تھا. Because he doesn't want to accept that. آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوں گے جو بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی گل کر دیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے بچپن میں لڑائی کو میری بڑی مار پڑی. میں میرے یاد کرتے تھے دوست, میں کہتے ہیں گل نہ کرے کرے میرے سامنے, میں بہت چڑھتا تھا. ٹھیک ہے, یا کوئی شرمندگی والا ویسی بات ہو, وہ چھیڑ بن جائے. تو اسی طرح ابلیس کی جو چھیڑ ہے, جو بلڈ ہے نا, ابلیس کی چھیڑ ہے, اس کو بڑی نفرت ہوتی ہے. اور مجھے ایک دفعہ یاد ہے ہمارے کلیسیا میں ایک بہن آ گئی تھی, تو اس کو میں نے کہا تھا تیرے منہ یسوع کا خون اسی پا دیں. تو کیا کہہ رہی, کہہ رہی میں نہیں لینا, گندا ہے. میں نے نہیں لینا, یہ گندا ہے, کیونکہ ابلیس ڈزنٹ لائک اٹ. اور پھر لکھا ہے 8ویں آیت میں, اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں. کیا کریں؟ کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں. بے خمیری روٹی اور کڑوا ساگ پر. سب مل کر کے بے خمیری روٹی اور کڑوا ساگ پر. Do you know کہ جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں تو ہم ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ بے خمیری روٹی رکھتے ہیں. Do you know that؟ بڑی پتلی سی ہوتی ہے, ویفر ٹائپ ہوتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ وی آر ایکسپیکٹڈ, روٹی جو ہے وہ ہمیں ظاہر کرتی ہے. سو فسح کے بعد جو ہے وہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ بے خمیرہ ہونا چاہیے. سو دو چیزیں ہم سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں فسح کے بعد. ہماری لائف جو ہے وہ بے خمیری ہے, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دا بیڈ. کڑوا ساگ پات بھی ہم نے ساتھ کھایا. ٹھیک ہے. سو بہت سارے لوگ, یہ آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا, پریچرز بھی کہتے ہیں جب یسوع کو پالیں گے ہمیں پیسے مل جائیں گے بہت زیادہ, ہمیں برکت ہی برکت ملے گی, ہمیں جو ہے وہ ہمارا بلیسنگ لیول جو ہے بڑھ جائے گا. سو دا سیڈ اینڈ یو ول سی دیٹ سیڈ از گروئنگ اینڈ 5 times more, 100 times more, ایسے کر کر کے اتنا لوگوں سے اکٹھے پہ پیسے جیب سے پا لیں گے. اچھا, وہ بندہ گرو ہو رہا تھا جو پریچ کر لے کے 4 سال اسٹرگل کر رہے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. کرسچن لائف از ناٹ بیڈ آف روزز. دیر آر بلیسنگز, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ تکلیفیں بھی ہیں, پرسیکیوشن بھی ہے. سو دس شوز کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی روٹی کو بے خمیرہ رکھنا ہے. اس زندگی کی اس روٹی کو, اس زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے. پاس اوور کا جو ایک اور میننگ ہے وہ یہ کیا ہے کہ گاڈ ایکسپیکٹس us to be unleavened. خداوند چاہتا ہے کہ ہم بے خمیری زندگی گزاریں. اور دوسری چیز خداوند کیا چاہتا ہے کہ کڑوا ساگ پات ہم کھائیں, یعنی کہ ہم ریممبر کریں کہ ہم تکلیف میں سے گزریں گے, اور ہر مسیحی کو تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے اور پڑے گا. سو بی ریڈی. اور پھر آگے جا کر وہ لکھا ہے کہ کچا یا پانی کے ساتھ نہیں کھانا, اور ابال کے, وہ ایک ریچول لکھا ہوا تھا سارا, اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑنا. اور لکھا ہے کہ طریقہ کیا ہے, 11ویں آیت میں دوبارہ جائیں گے, کیا لکھے کہ تم اس سے اس طرح کھانا. کیسے کھانا ہے؟ دلاور بھائی آپ پڑھیں گے. تم اس طرح کھانا, اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے. تم اسے جلدی جلدی کھانا, کیونکہ یہ فسح خداوند. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیسے کھانا ہے؟ کمر باندھی رہے, جوتیاں پہنے رہے, لاٹھی ہاتھ میں ہو, اور اس کو جلدی جلدی کھانا ہے. تمہاری کمریں بندھی رہیں, تمہارے چراغ جلتے رہیں. تمہاری کمریں بندھی رہیں, تمہارے چراغ جلتے رہیں. پاس اوور مینس کہ پاس اوور کا مطلب کیا ہے کہ وی آر آلویز ریڈی. وی آر آلویز ریڈی. کس چیز کے لیے ریڈی؟ کس چیز کے لیے ریڈی؟ ہاں یس, یسوع مسیح کی آمد کے لیے ریڈی. کمر ہماری بندھی رہے, اور کمر کا پٹکا جو ہے وہ خداوند کے کلام کو ظاہر کرتا ہے. We are ready. We are ready to serve. We are ready to be in the presence of the Lord. چرچ جان لی ریڈی, خداوند کے گھر میں آنے کے لیے ریڈی, اچھا کام کرنے کے لیے ریڈی, نیکی کرنے کے لیے ریڈی, کسی کی مدد کرنے کے لیے ریڈی, کسی کو کلام سنانے کے لیے ریڈی. کوئی آپ سے کہیں اس کے ساتھ ایکسٹرا مائل جانے کے لیے ریڈی. اس نے کہا کہ تجھ سے اگر کوئی جو ہے وہ 1 کرتا مانگے تو اس کو 2 دے دے. کوئی 1 میل چلنے کے لیے کہے اس کے ساتھ 2 میل چلا جائے. کوئی تم سے جو ہے وہ پیالہ دے, اس کو برکت دو, لوگوں کے لیے برکت چاہو. ہر وقت ریڈی. Be ready to show that you are Christian. Be ready to show that you are blessed. اور اس blessing کو شیئر کرنے کے لیے ریڈی, اپنے پیار کو دینے کے لیے ریڈی, ہر وقت ریڈی. کمر بندھی رہے تمہارے, اور اپنی جوتیاں پاؤں میں
पहने, तुम सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पाँव में पहन लो। यीशु के कलाम में क्या लिखा है कि सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लो। पाँव में जूती का मतलब यह है कि यू आर ऑलवेज रेडी टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, यू आर नॉट गोइंग टू सिट साइलेंट। आपको पता है कि जब हम जूती उतार देते हैं इसका मतलब ये क्या होता है, घर में आते हैं जूती उतार के अब मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, हम रिलैक्स ना, हम डन ना, मेरा दिन खत्म हो गया। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी जूती जो है वो तुसी जुतियां पाई रखनी है हर वक्त जो है वो तुमने। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिस्तरों में जूतियों के साथ चले, नहीं, रूहानी तौर पर वो बात कर रहे हैं, रूहानी तौर पर वो बात कर रहा है कि यू मस्ट नॉट टेक योर बिब्लिकल शूज ऑफ, यू मस्ट नेवर टेक देम ऑफ। आपको कभी वो उतारने नहीं होंगे। मेरी जिंदगी में ये बड़ी सबसे बड़ी बात, मैं इसको कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में एटलीस्ट ये जरूर है, मैनू तुसी छेड़ो सही रहेगा, मैं आपको कलाम ही कलाम सुनाऊंगा। आप मुझे एक तरह हल्की सी बात कर लें, सवाल पूछे कि इधर स्टाइनर को भी कहते हैं आप इधर जाएंगे, आपने प्लीज किसी सवाल का जवाब नहीं देना क्योंकि हमने जल्दी जाना तो आज वो नहीं है, मैं इसलिए इसके सीक्रेट बता रहा हूँ। कई दफा हम घर में जाते हैं, हम टाइम बहुत लेट हो गया, कहते हैं आपने कोई सवाल का जवाब नहीं देना, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, लिख लेना सवाल। वो कई दफा मेरे से गलती हो जाती, भूल जाता मैं, वैसे ही सवाल आता है मैं शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि हर टाइम रेडी, हर टाइम रेडी। और फिर क्या लिखे कि अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। लाठी क्यों लेनी है, लाठी क्यों लेनी है? मूसा खुदा के सामने रोने लगे, उसने कहा लोग मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, पीछे फिरौन है, आगे समुंदर है, अब मैं जो है वो क्या करूं? उसने कहा कि तेरे हाथ में क्या, व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड, तो क्यों रो रहे? लाठी लेकर। आदम को क्या कहा था कि तूने इस बाग की बागबानी और क्या करना है, निगहबानी करनी। लाठी किस और किसके हाथ में होती है? चरवाहे के हाथ में होती है, जो भेड़ों को लेकर चलता है। सो लाठी इज द अथॉरिटी। लाठी जो है वो आपके पास इख्तियार है, हर घर के अंदर खुदा ने हमको इख्तियार दिया। लाठी जो है वो इब्लीस के खिलाफ हथियार है। आने वाली मुसीबत, इधर फिरौन आ रहा है, आगे समुद्र है, क्या करें, फंस गए हैं, लाठी पकड़े और मारे। ये लाठी खुदावंद की हमारे हाथ में, हालेलुया, हर वक्त हमारे हाथ में ये रहे। लिखे कि तुम्हारे हाथों में लाठी, और तुमने क्या करना है, जल्दी जल्दी खाना है, तुम्हें जल्दी पड़ी होनी चाहिए, रेडीनेस, देयर इज एन ईगरनेस कि खुदावंद आने वाला है, लोगों को बताएं। सो पास ओवर हैज सो मेनी वेरिएशंस, सो मेनी वेरिएशन। पहला क्या था, नया आगाज। दूसरा क्या था, इक्वल पोर्शन, हालेलुया। तीसरा क्या था कि इसने सारी जमात ने किल किया। चौथा क्या था कि ब्लड इज विजिबल ऑन द डोर पोस्ट। एंट्री लेवल जो है, आपको पता है हमारी जिंदगी के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो क्या है, क्या है? आंखें, हमारे कान, हमारा होंठ, मुंह, नाक, ये सब, ये हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं। सो इनके साथ हमने क्या करना है, इनको हमने खुदा के लहू से, यीशु के लहू से। उसके बाद फिर क्या है कि सब ने मिलकर खाना है। उसके बाद क्या है कि कड़वे साग पात के साथ खाना है। अपनी प्रॉब्लम्स को साथ साथ देखना है। हमारी जिंदगियों में आएंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारी रोटियां जो है वो बेखमीरियां रहेंगी। हमारी जिंदगी में खमीर नहीं आना चाहिए, गुनाह नहीं आना चाहिए। और उसने फिर लिखा है कि तुम कमरे बंदी हुए हो, और जब खाते हो तो तैयार रहो, और हर वक्त जो है कमर बस्ता रहो, जूतियां पाँव में रहें, अंजील सुनाने के लिए रेडी रहें, अपने होठों को खुदा के कलाम के लिए तैयार रखें, गवाही देने के लिए तैयार रहें, नेकी करने के लिए तैयार रहें, और अपने हाथ में इख्तियार रखें, ताकि जब कभी इब्लीस का मुकाबला करना पड़े हम वहां पर खड़े हों और अपने लोगों को, अपने आप को हम बचा सकें। इब्लीस के जलते हुए हथियारों से, हम तीरों से हम अपने आप को बचा सकें। क्यों? क्योंकि ये फसा क्या लिखे है, यहूदियों की है, नहीं लिखे कि ये फसा क्रिश्चियनों की है, नहीं लिखे कि ये फसा खुदावंद की है। हालेलुया, ये फसा खुदावंद की है। और हम किसके हैं? हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। ये खुदावंद की तरफ से है, ये खुदावंद का हुक्म है। और 13वीं आयत में क्या लिखे कि जिन घरों में तुम होगे और उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और 14वीं आयत में क्या लिखा है, बल्कि मैं इसको पढ़ूंगा इसी आयत को, कि छोड़ता जाऊंगा और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। इसका मतलब है कि जब फसा का बर्रा हमारी जिंदगी में होगा तो कोई विबा, बीमारी, कोई लानत हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। और लिखे कि तुम्हारे लिए एक यादगार होगा वो दिन। क्या होगा तुम्हारे लिए? यादगार। तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर,
तुम उसको यहूदियों की ईद का दिन समझ कर मानना, ऐसे लिखे नहीं, तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ कर मानना। जो लोग ये कहते हैं यहूदियों की ईद है, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहूदियों की ईद नहीं। अगर यहूदी कह के ये मेरी ईद है, झूठ बोलता है। वो क्रिश्चियन कह के ये सिर्फ मेरी ईद है, वो भी झूठ बोलता है। नहीं, ये खुदावंद की ईद है, दिस बिलोंग्स टू द लॉर्ड, हम खुदावंद के हैं। अगर कोई कहे कि ये एक्सक्लूसिवली मेरी ईद है, तो वो झूठ बोलता है। तुम उसे हमेशा की रस्म करके इस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। और 26वें आयत में क्या लिखा है, बल्कि 25वें आयत से, और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हें अपने वादा के माफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो उस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछेगी कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों के मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को खुदावंद छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया, और बनी इस्राएल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। और 24वें आयत को पढ़ेंगे अब, और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना, हमेशा की रस्म करके। और जब हम उस मुल्क में दाखिल हो जाएंगे, कौन सा मुल्क जिसको वादे का मुल्क कहा गया है, 1000 साल बादशाह में जाएंगे, तो हिस्कियल की किताब में लिखा है कि वहां पर भी हम पास ओवर मनाया करेंगे, वहां पर भी हम ईद फसा मनाया करेंगे। द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पर बर्रा लाया जाता था, लेकिन वहाँ पर बछड़ा लाया जाता। उसका भी मैं आपको कभी बताऊंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेड हेफर यानी कि सुर्ख बछड़ा और ये बर्रे का, इट्स स्लाइट डिफरेंस। और मूसा की आमद से पहले जो था ये ऐसा किया जाता था। तो मोजेस से लेकर जीसस तक जो है पास ओवर लैम जो है बर्रा के तौर पर बर्रा को चुना गया था। इब्राहिम ने पास ओवर के दिनों में जब 3 लोग उसके पास आए थे, क्या किया था उसने? ज़बह बछड़ा किया था। लूत ने बेखमीरी रोटी बनाई थी, आपको याद है? बेखमीरी रोटी रखी थी। उन दिनों में ऐसा किया जाता था। फिर जब मूसा आया और खुदावंद ने बर्रा के कुर्बानी का बताया, फिर यीशु मसीह की अब कुर्बानी को हम पास ओवर को एज अ होली कम्युनियन यूज करते हैं। लेकिन जब हम बादशाही में जाएंगे तब फिर जो है वो बछड़े की कुर्बानी शुरू हो जाएगी, तब फिर हैकल दोबारा बन जाएगी, तब फिर लावी वापस आ जाएंगे, तब फिर ईदों का कुर्बानियों का दोबारा जो सिलसिला है कुर्बानियां लाने की। कोई यीशु मसीह जो है उसकी स्लीप कब तक वैलिड है? सेकंड कमिंग तक। उसके बाद अगर कोई गुनाह करेगा, हम तो नहीं करेंगे, हम जलाली बदन में होंगे, लेकिन जो बाकी लोग होंगे जो जिनको नहीं मिलेगा, उनमें से अगर कोई खता करेगा तो उसको वैसे ही कुर्बानी लानी पड़ेगी। डू यू नो दैट? और हमको खिदमत वहां पर हम कहानत हम भी करेंगे, असियाना को बकरे रिसीव करेंगे, हम उनके बिहार पे लाकर कुर्बानियां चढ़ाएंगे, बिकॉज हम मल्कीसिदक की तौर पर काहिन होंगे। लावी के घराने के हारून काहिन भी वहां पर हमारे साथ मौजूद होगा। सो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये चीजें हमारे से ताल्लुक नहीं रखती? बिकॉज दीज डू। और जब हम बादशाही में जाएंगे तो हम वही कुछ करेंगे जिनको हम कहते हैं कि अब हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्वियसली यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी और हमें अब कुर्बानी लाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारा कफारा दिया है। लेकिन जब वो दरवाजा बंद हो जाएगा तो लोगों के लिए फिर दोबारा पुराना सिस्टम शुरू होगा। सो पास ओवर को अपनी जिंदगी में आपने लेना है। पास ओवर को क्या हम में से कितनी जिंदगियों में पास ओवर यानी मसीह के आने से नया आगाज हो गया, जिंदगियां बदल गई? कितने लोग? हम सब लोग, हमने बपतिस्मे लिए, नया हो गया। अगर नया कुछ नहीं हुआ तो फिर नया कर लें, ठीक है? दूसरा ये है कि हम सब बराबर हैं। इस कलीसिया में हमारे पास डिफरेंट कॉलिंग्स हैं। कोई क्वायर में बैठता है, कोई यहाँ पे खड़ा होता है, कोई एल्डर है, कोई यहाँ पे बहनें खड़ी होती हैं, सिंगर्स जो है खड़े होते हैं, कुछ जो है वो दुआ करते हैं, कुछ वैसे ही मना दी जाती है। लेकिन हम सब बराबर हैं। मैं आपसे ज़्यादा नहीं हूँ, आप मुझसे कम नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा नहीं, मैं आपसे कम हूँ। फिर ये है कि हम हमारी ज़िंदगी में कड़वा साग पात ज़रूर आएगा, हमारी ज़िंदगी में पेन्स आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? हमें इकट्ठे खड़े होना पड़ेगा। हम जैसे अभी दुआ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, करते हैं ना कि भाई ने कहा दरख्वास्त है मेरी, इनकी ज़िंदगी में एक साग, कड़वे साग की तरह चीज़ आई। He was losing his job. He didn't know what to do. He had hope in Jesus Christ. He said कि let's pray together. मैंने कहा let's pray together. आइए भाई हम दुआ करें। और हमने मिलकर ये खुदा के सामने कमिट किया कि before the first job ends, he will get the new job. और ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? We made a precise prayer. हमने खुदा से कहा कि इससे पहले कि पहली opportunity खत्म हो, there should not be any gap between the income. और खुदा ने वो किया। तो कड़वे साग पात आएंगे। We can't stop that. लेकिन उससे क्या होगा? हम बेखमीरी जिंदगी गुजारें, लहू लगा रहे हमारे ऊपर, और हम तैयारी के अंदर रहें, तो फिर फसा की रूह हमारे अंदर जो है वो
صحیح طریقے سے قائم ہوگی. دس از دا میسج آف پاس اوور اینڈ دس از ہاؤ وی شوڈ celebrate Passover every day, every year, throughout our lives. God bless you. Amen.